درس آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ضروری عنوان کے تحت بیان فرمایا۔ وہ ضروری عنوان آپ نے متعدد بار سماعت فرما لیا کہ ایمان والوں کو جب ایمان والوں کا نام لے کر پکارا جائے تو یہ خاص اور خصوصی خطاب ہوا کرتا ہے۔ اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ارشاد فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی دوست کو کہتے ہیں اور قریبی کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ قلبی تعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ وہ قلبی مودت اور محبت، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ معاملات کا، ان کے ساتھ برتاؤ کا، اس میں وہی حکم ہے جو عام انسان کے لیے حکم ہے۔ عام انسان کے لیے معنی یہ کہ یہودی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ، جو اس کے ساتھ معاہدات ہوں ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ چونکہ نصرانی ہے یا یہودی ہے، غیر مسلم ہے، لہٰذا اس سے عہد کی پاسداری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تجارت تمہاری درست ہے، معاملات درست ہے، معاملات درست ہیں، ان کے ساتھ معاہدات درست ہیں، لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ قلبی مودت اور محبت ہے۔ کہیں تم ایسا نہ ہو جاؤ کہ تم انہیں ایسا سمجھنے لگو کہ ان کو تم اچھا سمجھنے لگو، ان کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگو۔ جس حال میں اس وقت مسلمان پہنچے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، کوئی ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک زمین و آسمان کا سارا خلا یہودیوں سے، نصرانیوں سے بھر دیا جائے، ایک ادنا مسلمان کے برابری نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان والے کے پاس جو سب سے قیمتی متاع وہ کلمہ ایمان، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے معاملات کے ساتھ، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ انسان ایسا جڑ جائے کہ ہر بات پر انہی کی مثال دی جائے۔ حالانکہ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے بڑے ایسے معیاری لوگ گزرے ہیں کہ ان کی حکومتیں یہودیوں کی حکومتوں سے بہت بہتر۔ خلفائے راشدین کے زمانے کو پڑھا جائے تو یہود اور نصارہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہندو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ملک میں عادلانہ نظام آ سکتا ہے تو وہ ابو بکر و عمر کی خلافت کے مطابق آ سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم اس بات کے اوپر آ گئے ہیں تو مسلمانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ فرمایا ان کے ساتھ تمہاری دوستی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی، بعضهم اولیاء بعض، ان کی دوستیاں اور ان کے تعلق آپس کے ہیں۔ آپس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نصرانی عیسائی کا دشمن نہ ہوگا، کبھی یہودی کا دشمن نہ ہوگا، وہ آپس میں ان کے مفادات ایک ہی ہیں۔ اس مفاد میں وہ سارے کے سارے متفق ہیں۔ الکفر ملت واحدہ کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ برابر کیا ہوا ہے، وہ سارے اکٹھے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری وہ ملت علیحدہ، وہ ان کی ملت علیحدہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کا کوئی ان کے ساتھ یتولہم، ان کے ساتھ محبت کرے اور تعلق بڑھائے، منکم ہے وہ تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شمار میں وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس کے
اس کے ایمان کا وہ درجہ، وہ لیول ختم ہو جائے گا کہ جس ایمان کے درجے پر انسان اللہ کا بندہ ٹھہراتا ہے اور مسلمان کہلواتا ہے، اس سے وہ اتر جائے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ہے کہ جب دوستی کی انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا ایک صفت رکھی ہے، یہ دوستی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی دوستی کا محل کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ مومن کی دوستی کا محل کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ کبھی بھی مسلمان کی دوستی، مومن کی دوستی کا محل غیر مسلم نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ظالم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کی ادنا تعریف یہی ہے، سب سے جامع تعریف جو کی گئی ہے ظلم کی وہ یہی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھنا۔ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی دوستی کا محل مسلمان کا دل ہے۔ اگر مسلمان کی دوستی کسی غیر مسلم کے دل میں اتر رہی، یا اس کی دوستی اس کے دل میں اتر رہی، تو یہ غیر محل میں چلا گیا اور یہ ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کی ہر قسم کے مکر و فریب سے اور ان کی دلی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اہل ایمان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله